آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن عباسی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اڑیسہ کی دھرتی پر اسلام کے ایک مایہ ناز سپوت تھے، جنہوں نے اڑیسہ کی دھرتی پر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجایا اور صحیح معنی میں مسلمانوں کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے اخلاق و کردار کا کس طرح ہونا چاہیے، ایک مومن اپنے اخلاق و کردار سے کس طرح سے اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشو و نما کرتا ہے۔ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ رئیس اعظم اڑیسہ کہلاتے تھے، اور آپ عباسی یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ حضرت عباس وہی ہیں جن کے تعلق سے ایک دفعہ لوگوں نے جب طرح طرح کی باتیں کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عم الرجل سن و ابی، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے، اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان حقیقی چچاؤں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان لا کر کے اسلام کی خدمت کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت و اعانت فرمائی۔ انہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے، عظیم الشان شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہی کی نسل سے حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ عبد المنان کی اولاد میں، ان کے فرزند میں حضرت حبیب الرحمن حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کے یہاں کئی بچے ہوئے حضرت عبد المنان کے یہاں، لیکن وہ بچے سب فوت ہو جاتے تھے۔ حضور مجاہد ملت کے والد نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب الرحمن کو عالم دین بناؤں گا تاکہ یہ میرا بچہ آخرت میں ہمارے لیے سرمایہ نجات اور ذریعہ نجات بن جائے، اور اپنے بھتیجوں کو دنیاوی تعلیم دوں گا تاکہ وہ ہمارے بھتیجے ہماری اس دنیاوی حکومت کو، دنیاوی اقتدار کو سنبھال سکیں، اسے دیکھ سکیں۔ اور پھر میرے دوستو ویسا ہی ہوا۔ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند سال کے ہی تھے کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کلیمۃ النساء نے آپ کی تعلیم و تربیت، اور آپ کے ماموں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیا، اور آپ نے علوم دینی حاصل کر کے پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجایا۔ اپنی زندگی میں 6 مرتبہ حج بیت اللہ سے آپ سرفراز ہوئے، اور ایک دفعہ 1979 میں جبکہ آپ کو نجدی حکومت نے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت سے روک دیا، مدینہ شریف میں ہی آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں کے قاضی القضات انہوں نے پولیس والوں کے ذریعے آپ کو بلایا اور آپ سے پوچھا کہ تم نے میرے پیچھے نماز کیوں ادا نہ کی؟ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے برملا ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ امام بدعقیدہ ہے، اور جب تک یہ اپنی بدعقیدگی پر قائم رہے گا اس وقت تک میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک صاحب نے کہا کہ تمہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہی ہوگا۔ حضور مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا، یہ قاضی القضات ہے، یہ چاہے تو مجھے سزا دے سکتا ہے، یہ چاہے تو مجھے کوڑے لگوا سکتا ہے، لیکن یہ مجھے اپنا مقتدی نہیں بنا سکتا، یہ اس کی
کے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ بالآخر آپ کو وہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ پورے ہندوستان میں انقلاب پلپا ہوا، ہر طرف سعودی حکومت کے خلاف احتجاجات اور مظاہرات شروع ہو گئے۔ اور پھر میرے دوستو 1979 میں آپ کو یوں ہی واپس ہونا پڑا، لیکن اللہ کا فضل، اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے کہ آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج اسی کے دوسرے سال یعنی 1980 میں پھر آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، اور مکہ المکرمہ میں پورے سعودی میں جب تک آپ کا قیام رہا، آپ نے اپنی تمام نماز جماعت کے ساتھ اپنے ماننے چاہنے والوں کے ساتھ الگ نماز ادا کی، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی حرم محترم میں کعبہ شریف کے اندر وہاں کی جماعت ہو جانے کے بعد آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جمعہ کی۔ اور اس طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے اپنی زندگی کا فریضہ، اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا فریضہ آپ نے انجام دیا، اور حق گوئی میں آپ نے اپنی مثال قائم کی اور ثابت کر دیا کہ آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں گو باہی۔